بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today's topic is who is a teacher. یہ ٹاپک کچھ ویورز کی بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی کہ اس کے اوپر ایک میں لیکچر دوں، تو لہٰذا ان کی ایک پرانی ڈیمانڈ کی وجہ سے میں نے یہ چوز کیا ہے ٹاپک who is a teacher. تو dear viewers, if you allow me, تو I'll start with a quotation of William Arthur Ward. William Arthur Ward says, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. تو dear viewers, teaching profession جو ہے, it is the most ancient, most sacred and indispensable profession. یہ جب فارمل اسکولز اور انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، جب کریکولا اور ٹیکسٹ بکس نہیں تھیں، جب ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، اس وقت بھی یہ پروفیشن موجود تھا. ایک مدر اپنے چائلڈ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ہاؤ ٹو واک دی ارتھ، اور ایک ایلڈر کسی ٹرائب کا پاس ڈاؤن کرتا ہے ٹرائب کی وزڈم ٹو دا پوسٹیرٹی وداؤٹ اینی انسٹیٹیوشن. اور ایک فلاسفر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واکس انٹو اے گارڈن، سٹس انڈر اے ٹری، اور ان کو تھرو کوسچن اور ریفلیکشن ٹیچ کرتا ہے. تو یہ بڑا اینشنٹ پروفیشن ہے. تو یہ بلکہ یہ صرف پروفیشن نہیں ہے، یہ ووکیشن ہے، یہ ایک کالنگ ہے which reaches beyond the facts and formulas. تو یہ آپ کے اس بندے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جس میں پیشن ہوتا ہے، اور جس میں اور بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں جو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایک ٹیچر کون ہوتا ہے، ہو از اے ٹیچر. ٹھیک ہے. اچھا، جو نیروسٹ سینس میں ہم اگر ٹیچر کو ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر ایک ایسا انڈیویجول ہے، ایک ایسا پرسن ہے جس کو امپلائی کیا جاتا ہے کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا کسی انسٹیٹیوشن میں. اس کو تنخواہ دی جاتی ہے ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. دس ڈیفینیشن از ووفلی انیڈیکویٹ. یہ تو ایسے ہی کہنا ہے کہ ایک صدیوں پرانا سوکھا ہوا نالا ہو اور آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ ایک بہت بڑا ریور ہے جس میں واٹر ود ویوی کرنٹس موو کر رہا ہے. تو وداؤٹ فلو آف واٹر آپ اس کو ریور نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے، یہ ایسی ہے جیسے ایک ویسل ہے، ایمپٹی ویسل ہے، اور اس میں فلو آف واٹر نہیں ہے، ریور فلو نہیں کر رہا. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ٹھیک ڈیفینیشن نہیں ہے. فلیسٹ سینس میں ٹیچر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ٹیچر ایک ایسا انڈیویجول ہے جو ہیومن بینگز کی گروتھ کرتا ہے. کیسے گروتھ کرتا ہے؟ انٹلیکچولی گروتھ کرتا ہے ان کی، مورلی، ایموشنلی، سوشلی اینڈ سائیکولوجیکلی وہ ان کی گروتھ کرتا ہے. تو یہ ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے. وہ ایک ایسا لائٹ گیور ہے،
وہ ایک ایسا ٹارچ بیئرر ہے جو کہ ٹارچ کو ہولڈ کرتا ہے ان دا ڈارکنیس آف اگنورینس اور illuminate کرتا ہے دا پاتھ ہیڈ. اس کو ہم ٹیچر کہتے ہیں. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق ٹیچر کین بی فاؤنڈ ان اینی کارنر, ان ہوم گھر میں, ان کمیونٹی معاشرے میں, in a place of worship, in a workshop, on a sports field, and in the pages of the books written centuries ago. اس میں بھی آپ کو ٹیچر مل جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے ٹیچر جو ہے اس کی فلیسٹ سینس میں یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو ہیومن بینگ کی گروتھ کرتا ہے, جس میں سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر بڑے بڑے ٹیچرز ان کے بعد سوکریٹیز, یہ کنفیوشس, بدھا ہے, ماریا مینٹسری, یہ ایگزامپلز ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کیا ہیں کور کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر. سب سے پہلی ماسٹری آف سبجیکٹ میٹر. دیکھیں ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنے فیلڈ کا بڑا ڈیپ, کرنٹ اور ایکسپینسو نالج ہوتا ہے, اور اس کو صرف یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا پڑھانا ہے, what to teach. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ what he teaches, why it matters. اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ where are the frontiers of the knowledge, where the frontiers of knowledge lie, کہاں اس کی حد کیا ہے, and how it connects with other disciplines, کہ جو وہ ٹیچ کر رہا ہے وہ دوسرے ڈسپلنس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کی ماسٹری آف سبجیکٹ میٹر از دی فرسٹ کوالٹی آف اے گڈ ٹیچر. جو سیکنڈ کوالٹی ہے وہ ہے a passion for teaching. دیکھیں ڈیئر ویورز, پیشن از انفیکشس. جس طرح ایک انفیکشس ڈیزیز پھیلتی ہے, لوگوں کو لگتی ہے, ایک ٹیچر جس میں پیشن ہے اس نے اپنا نالج ایک انفیکشس ڈیزیز کی طرح سپریڈ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کا انتھوزیزم جو ہے وہ پھر it will leap across the classroom. وہ پھر کلاس روم سے باہر جائے گا, اور یہ پیشن اس کا ایک ایسا فیول ہے, ایک ایسا ایندھن ہے جو اس کو سسٹین کرتا ہے تھرو لانگ ڈیمانڈنگ ایئرز آف سروس. تو بغیر پیشن کے اتنا لمبا اپنی ساری زندگی میں پڑھانا ممکن نہیں ہے. تو یہ سیکنڈ کوالٹی ہے اچھے ٹیچر کی. جو تھرڈ کوالٹی ہے وہ ہے ایمپتھی اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. دیکھیں لرننگ صرف ایک کوگنیٹو ایکسپیرئنس نہیں ہے. ایک اچھا ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ اٹ از این ایموشنل فیلنگ, اور وہ اچھا ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا ہی فیلز ود دی اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اور وہ ریکگنائز کرتا ہے کلاس روم کے اندر فیسز کے اوپر فیئر, فرسٹریشن, بورڈم اینڈ ایکسائٹمنٹ کلاس روم کے اندر. پھر وہ اپنی ٹون کو, اپنی اپروچ کو اور اپنی پیس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے, فیسز ریڈ کر کے لرنرز کے, کہ کسی فیس پہ فیئر ہے, کسی پہ فرسٹریشن ہے, کسی پہ بورڈم ہے, بوریت ہے, اور کسی فیس پہ ایکسائٹمنٹ ہے. تو وہ اکارڈنگلی اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنی ٹون کو, اپنی اپروچ کو اور اپنی پیسنگ کو. تو یہ تھرڈ کوالٹی ہے, اس نے ایمپیتھائز کرنا ہے
اسٹوڈینٹس کے ساتھ. آگے جو فورتھ کوالٹی ہے دیٹ از پیشنس اینڈ پرزیویرنس. دیکھیں یہ پیشنس جو ہے دس ویری امپورٹنٹ, اور اسٹیڈ فاسٹنس جو مستقل مزاجی ہے, یہ ایک بہت گڈ کوالٹی ہے ایک اچھے ٹیچر کی. اگر اس کو ایک کانسیپٹ in 10 different ways and on 10 different days پڑھانا پڑے تو وہ پیشنس لوز نہیں کرتا, اور وہ وداؤٹ فرسٹریشن اینڈ کانٹیمپٹ پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ جو پیس آف لرننگ ہے دیٹ از ڈیپلی پرسنل. وہ ہر اسٹوڈنٹ کی ڈفرینٹ ہے پیس آف لرننگ, تو اس کی پیشنس اور پرزیویرنس جو ہے وہی یہاں پہ کام آئے گی, جو کہ ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو ففتھ کوالٹی ہے دیٹ از کلیئر اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن. effective communication, clear and effective communication. اگر ایک ٹیچر جو ہے he knows everything but cannot communicate it, تو وہ تو it is like a lamp hidden under a bowl. اگر آپ دیا جلا کے اس کے اوپر ایک باؤل رکھ دیں, یہ تو اس طرح کا ٹیچر ہے جس کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا, نالج اس کے پاس ہے. تو اس کو جو ایک گڈ ٹیچر ہے اس میں یہ والی کوالٹی بھی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے. اس میں کلیئرٹی آف سپیچ ہوتی ہے. جب وہ بورڈ پہ رائٹ کرتا ہے تو کلیئرٹی آف رائٹنگ ہوتی ہے. اس کی السٹریشن میں کلیئرٹی ہوتی ہے. اس کی کوشچننگ جب وہ کوشچن کرتا ہے بچوں سے تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. وہ اپنی لینگویج کو ٹیلر کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز آڈینس. جو اس کے لرنرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اپنی لینگویج کو ٹیلر کرتا ہے, اور وہ جو ایک گیپ ہے بٹوین کمپلیکس اینڈ کمپریہنسیبل اس گیپ کو برج کرتا ہے. یہ ففتھ کوالٹی ہے اچھے ٹیچر کی. جو سکستھ کوالٹی ہے دیٹ از اڈیپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. دیکھیں not two learners are identical and not two classes are alike. کوئی بھی دو اسٹوڈنٹ ایک جیسی پیس سے نہیں سیکھتے, ایک جیسی ایبلٹی ان میں نہیں ہے. کوئی بھی دو کلاسز ایک جیسی نہیں ہیں. تو ٹیچر کو, ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ پھر اڈیپٹ کرتا ہے, وہ فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے, وہ he reads the room and adjusts in real time. اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائمز اس کو لیکچر سے ڈسکشن پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. وہ ایک کنسٹرکٹ کر کے لے کے گیا لیسن پلان کے مطابق ایک لیکچر, بٹ کلاس روم کی ریکوائرمنٹ اس نے دیکھی ہے کہ نہیں یہاں پہ لیکچر کام نہیں دے گا, تو وہ ڈسکشن پہ شفٹ ہو جاتا ہے. سم ٹائمز وہ انڈیویجول ورک کی بجائے وہ کولیبریٹو ورک کے اوپر شفٹ کرتا ہے کلاس کو. تو یہ وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں جو لیکچر تیار کر کے گیا ہے بس ایز سچ وہی اس نے دینا ہے. وہ اس کے مطابق کلاس روم کی انوائرمنٹ کے مطابق بچوں کی نیڈ کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا ہے, فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے. جو سیونتھ کریکٹر اور جو کوالٹی ہے ایک اچھے ٹیچر کی وہ ہے ہائی ایکسپیکٹیشنز اینڈ بلیفس ان اسٹوڈنٹس. دیکھیں جو اچھا ٹیچر ہے he refuses to give up on any student. وہ اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی کیسی بھی کیوں نہ ہو, وہ بلیو کرتا ہے اس کے پوٹینشیل پہ, ہر اسٹوڈنٹ کے پوٹینشیل پہ بلیو کرتا ہے.
ٹھیک ہے، اور وہ اس کو پتا ہے، اس کا یہ بلیف ہے، اس کی یہ کنوکشن ہے کہ دی اسٹوڈنٹس وڈ رائز ٹو میٹ دی ایکسپیکٹیشنز. جو ٹیچر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اسٹوڈنٹس میٹ کریں گے. یہ ٹیچر کی کنوکشن ہے. وہ بالکل ییلڈ نہیں کرتا، وہ گیو اپ نہیں کرتا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اوپر. کسی اسٹوڈنٹ کو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ڈل ہے اور اس کو اس کے پوٹینشیل پہ بلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اس کو اپنی ایبلٹی پہ یقین ہے کہ وہ پوٹینشیل کو اچیومنٹ میں تبدیل کر دے گا. تو یہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس کی یہ بھی کوالٹی ہے. 8th کوالٹی ہے اسٹرانگ کلاس روم مینجمنٹ. دیکھیں، لرننگ جو ہے نا دیٹ ریکوائرز آرڈر، نظم و ضبط چاہیے کلاس روم میں. لرننگ تب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آرڈر اس طرح کا نہیں کہ فیئر اینڈ ریجڈیٹی، آپ خوف اور ریجڈیٹی پیدا کرتے ہیں کلاس روم میں جا کے. نہیں، آپ سپیس دیں جہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیف فیل کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا کوشچن، میری بات سنی جاتی ہے اور ٹیچر میرے کوشچن پہ، میری بات پہ فوکس کرتا ہے. تو آپ نے کلاس میں کلیئر سٹرکچرز اور روٹینز بنانی ہے. جس ٹیچر میں یہ کوالٹی ہے وہ ایک کلیئر سٹرکچر اور کلیئر روٹینز بناتا ہے، کلاس میں ایک آرڈر پیدا کرتا ہے ود آؤٹ کریٹنگ فیئر اینڈ ریجڈیٹی. سپیس دیتا ہے بچوں کو، کوشچن پوچھیں، جواب دیتا ہے، ان کے کوشچن پہ فوکس کرتا ہے، بچے کو امپورٹنس دیتا ہے، وہ کیوریوسٹی کی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. اور جو کہیں پہ اتھارٹی شو کرنی پڑے کلاس میں آرڈر مینٹین کرنے کے لیے تو بڑی کام اتھارٹی یوز کرتا ہے. اور وہ میوچل رسپیکٹ پہ بلیو کرتا ہے کہ بچے کی رسپیکٹ کی جائے تو وہ میری رسپیکٹ کرے گا. دیٹ از میوچل رسپیکٹ. اس طریقے سے وہ کلاس روم کی مینجمنٹ کرتا ہے وداؤٹ کریٹنگ فیئر، فرسٹریشن اینڈ ریجڈیٹی. تو اور 9th کوالٹی جو ایک گڈ ٹیچر میں ہونی چاہیے وہ ہے a love for لائف لانگ لرننگ. یہ کہتے ہیں جی if a teacher stops learning he stops teaching. اگر وہ ٹیچر پرپیچولی لرن نہیں کرتا، ریڈنگ نہیں کرتا، پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپنی نہیں کرتا اور نیا نالج جو ہے اس کو گین نہیں کرتا تو وہ he cannot keep up with the changing world. اس کو ایک گڈ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک پرپیچول اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیا نالج لرن کرنا، نئے میتھڈز، نئے ٹولز، ہیوملٹی، پروفیشنل ڈیولپمنٹ. تو یہ ساری چیزیں وہ کنسسٹینسی کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی لرننگ نہیں چھوڑتا. اور 10th کوالٹی ایک گڈ ٹیچر میں انٹیگریٹی اینڈ ایتھیکل کریکٹر. انٹیگریٹی اینڈ ایتھیکل کریکٹر. دیکھیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کے کریکٹر سے لرن کرتے ہیں. وہ اس کی آنیسٹی، فیئرنیس، کنسسٹینسی اور مارل کریج کو آبزرو کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بیہیو کرتا ہے ٹیچر، فرسٹریشن میں، فیلئر میں کیسے رسپونڈ کرتا ہے. وہ ٹیچر کی اپنی جو آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہے، اس کی جو موریلٹی ہے وہ ایک لیسن ہے بچوں کے لیے. اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کی اپنی لائف، اس کا اپنا ہاؤ ہی کیریز ود ڈگنیٹی
آر اینگزائٹی وہ بچے آبزرو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی کوالٹی ہے ایک اچھے ٹیچر میں کہ وہ انٹیگریٹی والا ہوتا ہے اور اس کا ایتھیکل کریکٹر ہوتا ہے. نیکسٹ کوالٹی جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے، نمبر 11، وہ ہے کریٹیوٹی اینڈ انوویشن. ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے ہی از ایز مچ این آرٹسٹ ایز مچ اے سائنٹسٹ. یاد رکھنا، وہ صرف اپنے کانٹینٹ پہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ جو میں نے لیسن پلان کیا اور جو کانٹینٹ ہے، جو سبجیکٹ ہے، صرف یہی پڑھانا ہے. نو، وہ ایک آرٹسٹ بھی ہے. اس کو پتا ہے کہ جو موسٹ پاورفل لیسنز ہیں دے آر ناٹ لرنڈ فرام اسکرپٹ. وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، وہ کرافٹ کیے جاتے ہیں اور سم ٹائمز امپرووائز کیے جاتے ہیں. جو موسٹ پاورفل لیسن ہیں وہ کتابوں میں نہیں ہیں. اس کو پتا ہے. وہ سہارا لیتا ہے سٹوری کا، انالوجی کا، ہیومر کا، میٹافرز کا. لرننگ کو بہت ویوڈ اور انفارگیٹیبل بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اس کے ٹیچر کی کوئی ایڈیشنل ٹریٹس نہیں ہیں، یہ ایسینشل انگریڈینٹ ہیں اس کا، ٹیچر کا. لاسٹ کوالٹی جو میں نے لکھی ہے ایک کسی گڈ ٹیچر کی، دیٹ از ریفلیکٹو پریکٹس. ریفلیکٹو پریکٹس. جب وہ پڑھاتا ہے کلاس کو تو لیکچر کے بعد وہ کلاس سے پوچھتا ہے what worked and what fell flat. کیا چیز آپ کو سمجھ آئی اور کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی. Who did I reach؟ کس کو میں سمجھا سکا. Who did I leave behind؟ اور کس کو میں سمجھا نہیں سکا. یہ جو آنےسٹ ریفلیکشن ہے، یہ آنےسٹ ریفلیکشن جو جب بچوں کا فیڈ بیک آتا ہے تو پھر وہ جو گڈ ٹیچر ہوتا ہے دیٹ میکس ڈیلیبریٹ ایڈجسٹمنٹس اکارڈنگلی. ایڈجسٹمنٹس کرتا ہے اور ان ایڈجسٹمنٹ سے اس کی کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی ہے. اور یہی ایک اچھے ٹیچر کا ہال مارک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ میں آپ کو ایک کوٹیشن بتاتا ہوں کہ a good teacher affects eternity. They can never tell where their influence stops. ان کا انفلوئنس سٹاپ نہیں ہوتا اچھے ٹیچر کا، وہ پھر چلتا رہتا ہے. تو ڈیئر ویورز، یہ ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹیز تھیں. اب ایک ٹیچر جو ہے اس کے میں رولز بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے how many roles a teacher has to play. دیکھیں، a teacher does not walk into a classroom with a single identity کہ میں ایک ٹیچر ہوں، بس میں نے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھانا ہے کلاس روم میں جا کے. نہیں. دیکھیں، یہ جو پروفیشن ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے اور اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اس پروفیشن کی اس وقت تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک ٹیچر کے سارے رولز کو ہم نہ دیکھیں. سب سے پہلا رول اس کا ہے ایز این انسٹرکٹر. دیکھیں، جو یہ تو بڑا فنڈامنٹل رول ہے کہ وہ پرویئر ہے ایک آرگنائزڈ نالج کا اور وہ ایک کانٹینٹ ڈلیور کرتا ہے، لیسن پلان کرتا ہے، کانٹینٹ ڈلیور کرتا ہے، پھر اسسمنٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کی. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس کو he walks the student through domain of a subject. ایک سبجیکٹ جو پڑھاتا ہے وہ اس میں سے ان کو گزارتا ہے. یہ اس کا فنڈامنٹل رول ہے. اور یاد رکھیں، this
instruction is the floor, not the ceiling of what a teacher does. یہ فلور ہے, سیلنگ نہیں ہے. جو انسٹرکشن ہے ایز این انسٹرکٹر, یہ ایک بالکل بنیادی فنڈامنٹل رول ہے اس کا. نیکسٹ نمبر 2 جو اس کا رول ہے وہ ہے ایز اے مینٹور. مینٹور از آلویز مور دین انسٹرکٹر. یہ انسٹرکٹر سے بہت آگے والی بات ہے. مینٹور جو ہے وہ دیکھتا ہے پوری شخصیت کو, اسٹوڈنٹ کی ہول پرسن کو آبزرو کرتا ہے. وہ اسٹوڈنٹس کی لائف میں چلا جاتا ہے بیونڈ لیسن. وہ افیکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی لائف کو. وہ ان کو آپ یہ سمجھیں کہ گائیڈنس آفر کرتا ہے ان کے ڈیسیژنز میں, اور اگر کوئی اسٹوڈنٹس کو سیٹ بیکس ہیں اس میں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. ان کی ایمبیشنز میں, ان کے کریکٹر میں وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. وہ ایز اے مینٹور بیانڈ کلاس روم وہ جاتا ہے ان کی لائف کے اندر, اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کو ایموشنلی بھی ٹریٹ کرتا ہے کہ کیا ڈیسیژن میکنگ میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے. ان کو کوئی سیٹ بیکس ہے تو کیا میں اس میں کر سکتا ہوں. اور ان کی ایمبیشنز ہیں, بڑی خواہشات ہیں, اس میں کیا رول ادا کرتا ہوں, اور ان کی کریکٹر بلڈنگ میں. تو یہ ایک مینٹور کا رول بھی اس کا ہے. تیسرا رول ہے اس کا ایز کاؤنسلر, کاؤنسلنگ کرنا. دیکھیں ہر بچہ جو ہے وہ جب اسکول میں آتا ہے تو وہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اتنا ایگر نہیں ہوتا لرننگ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹیچر کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایموشنلی, سوشلی اور سائیکولوجیکلی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, اور ٹیچر جو ہے وہ ایک اس طرح کا کائنڈ آف ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سپیس دیتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اس کو بتا سکتا ہے کہ سر آئی ایم ناٹ اوکے. اور اس اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ یہ جس کو میں بتا رہا ہوں ہی از اے سیف پرسن ہو لسنس ٹو می وداؤٹ اینی ججمنٹ. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس کی اپروپریٹ ریکوائرڈ کاؤنسلنگ کرتا ہے اس بچے کی. تو یہ اس کا رول ہے ایز اے کاؤنسلر ٹیچر کا. چوتھا رول اس کا ہے ایز اے رول ماڈل. دیکھیں ہر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا رول ماڈل ہوتا ہے, یہ ٹیچر کو پتا چلے یا نہ چلے. اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے ہاؤ ہی ہینڈلز فرسٹریشن, ہاؤ ہی ٹریٹس ادرز, لوگوں کے ساتھ یہ کیسے سلوک کرتا ہے, ہاؤ ہی ریسپونڈس ٹو فیلئر, اینڈ ہاؤ دے کیری themselves with dignity or anxiety. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دے ٹرائی ٹو فالو ہم, وہ ان کا رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ٹیچر کی جو لائف ہے وہ ایک چلتا پھرتا لیسن ہے فار دا اسٹوڈنٹس. وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے, یہ بھی اس کا ایک رول ہے. اور اس کا جو پانچواں رول ہے وہ ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. دیکھیں یہ ایک شفٹ ہوئی ہے پیڈاگوجی میں. پہلے ٹیچر جو تھا وہ صرف لیسن تیار کرتا تھا اور کلاس روم میں جا کے پڑھاتا تھا. اب کیا ہے کہ وہ لرننگ میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی کو خود یوز کرتے ہیں, دے ڈسکور نالج. وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے.
یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک شفٹ ہے فرام سیج آن دا اسٹیج ٹو گائیڈ آن دا سائڈ. وہ سائڈ پہ رہ کے ان کو گائیڈ کرتا ہے. وہ ایک ایسی انوائرمنٹ، ایسی کنڈیشنز کریٹ کرتا ہے جس سے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود ڈسکوری کی طرف جاتے ہیں، وہ خود سٹیپ بیک کر جاتا ہے. جو فیسیلیٹیٹر ہے ان کو گائیڈ کر کے وہ سٹیپ بیک کر جاتا ہے، جس سے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی انٹلیکچوئل لیبر خود یوز کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک رول ہے فیسیلیٹیٹر کا. پھر جو لاسٹ رول اس کا ہے ویری امپورٹنٹ، ایز این ایڈوکیٹ. کس کا ایڈوکیٹ؟ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایڈوکیٹ ہے، ان کی ایڈوکسی کرتا ہے. وہ ویلیو آف ایجوکیشن کا ایڈوکیٹ ہے. وہ ڈگنیٹی آف ایوری اسٹوڈنٹ ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ، اس کا ایڈوکیٹ ہے. اور وہ اس چیز کا ایڈوکیٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایوری اسٹوڈنٹ ڈیزروز ایکسیلنس. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایڈوکیٹ ہے جو ٹیچر. یہ 6 رولز ہیں ایک ٹیچر کے. ڈیئر ویورز، یہ بڑی ڈس آنیسٹی ہوگی اگر میں وہ چیلنجز نہ بتاؤں جو ایک ٹیچر کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم نے بات کی، میں نے 12 کوالٹیز بتا دی، اس کی رسپانسبلٹیز بتا دی، اس کے رول بتا دیے، مگر ہمیں یہ بھی ایکنالج کرنا ہوگا کہ جو امینس ڈیفیکلٹیز میں سے وہ ٹیچر گزرتا ہے وہ کیا ہیں. آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ آج کل in many societies teacher is under appreciated. ہم اس کو جو جتنی وہ لیبر اور جتنا وہ ورک کرتا ہے، جتنی اس کی ڈیمانڈنگ لیبر ہے، ڈیمانڈنگ سروس ہے، ورک ہے، اس کے پرپورشنیٹ ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ٹیچر کو. تو اب کیا کیا چیلنجز ہیں اس کو؟ جو سب سے پہلا چیلنج اس کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے دی چیلنج آف ڈائیورسٹی. دیکھیں، کلاس جو ہے وہ کوئی ہوموجینیس چیز نہیں ہے، وہ ایک ہیٹروجینیس مکسچر ہے. ہیٹروجینیس مکسچر آف ویرینگ ایبلٹیز. ہر اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی ڈفرینٹ ہے. ویرینگ لینگویجز، کوئی بچے پنجابی بولتے ہیں، کچھ اردو بولنے والے ہیں، کوئی پشتو بولنے والے ہیں، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے. یہ بھی اس کو ٹیچر کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. کلچرل بیک گراؤنڈ، کوئی بچہ کسی کلچرل بیک گراؤنڈ کا ہے، وہ کسی کلچرل بیک گراؤنڈ کا ہے، کسی کا لرننگ سٹائل کچھ ہے، کسی کا لرننگ سٹائل کچھ ہے، ڈفرنٹ لرننگ سٹائل ہے، اور ڈفرنٹ سوشو اکنامک سرکمسٹانسز سے یہ بچے آتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی ڈائیورسٹیز کو رسپونڈ کرنا ود ایکوٹی، یہ ایک اس کا ڈیلی کا جو میں کہتا ہوں اس کی پروفیشنل آرٹسٹری ہے، فیٹ آف پروفیشنل آرٹسٹری ہے ڈیلی. یہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ، اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بہت مشکل کام ہے. ڈائیورس ایبلٹیز، ڈائیورس لینگویج اور کلچرل بیک گراؤنڈ، سوشو اکنامک کنڈیشنز، لرننگ سٹائلز، سب بے شمار ڈائیورسٹیز ہیں جن کو اس کو کلاس میں ایکوٹی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. دوسرا اس کو چیلنج، دی چیلنج آف موٹیویشن. دیکھیں، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ he doesn't walk into the classroom with eager to learn. ہر اسٹوڈنٹ اتنا لرننگ کے لیے ایگر نہیں ہوتا.
تو کلاس روم کے اندر جو ڈس انگیجمنٹس ہوتی ہیں، ایپتھی ہے اسٹوڈنٹس کی اور ریزسٹنس ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو فیس کر کے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ود آؤٹ فرسٹریشن اینڈ کانٹمپٹ. آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے پڑھائی کے لیے، تو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، یہ بہت بڑا چیلنج. تیسرا جو چیلنج ہے دیٹ از دی چیلنج آف چینج. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ از چینجنگ ویری فاسٹ. دنیا میں کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، نالج کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ایجوکیشن مسٹ کیپ اپ. ایجوکیشن کو اس چینج کے ساتھ رہنا ہے. تو ٹیچر کو پرپیچولی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے نالج کو، اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ کو، اپنے ٹولز آف ٹیچنگ کو، ہر چیز کو پرپیچولی اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے. ہر وقت اس نے لرننگ کرنی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. چوتھا چیلنج جو ٹیچر کو ہے دیٹ از دی چیلنج آف ریکگنیشن. دیکھیں ڈیئر ویورز، آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جو ٹیچرز ہیں they are chronically overworked and overburdened, and you will agree with me, they are underpaid, they are undervalued, they are expected to do more for less. meager resources ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہماری بڑی ہیں، ان سے ریکگنیشن ان کی نہیں ہے. اور وہ جو کمپنسیشن ریسیو کرتے ہیں وہ جو ان کا جو ورک ہے اس کی جو سویلائزیشن امپورٹنس ہے اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی جو کمپنسیشن ہم اس کو دیتے. ایک ٹیچر کو آپ پے کر ہی نہیں سکتے، آپ کتنے بھی پیسے اس کو دے دیں. جو کام وہ کر رہا ہے اگر وہ پیشنیٹ ٹیچر ہے تو نو اماؤنٹ آف منی از اے کمپنسیشن فار دا ورک ہی از ڈوئنگ. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کہ اس کی ریکگنیشن اس طرح نہیں ہے جو کہ ایک ٹیچر کی ہونی چاہیے. تو یہ سارے چیلنجز کے بعد اگر میں کہوں کہ ہو از اے گڈ ٹیچر، اینڈ پہ میں کنکلوڈ کروں کہ ایک اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے، تو ڈیئر ویورز، اے گڈ ٹیچر از اے بلڈر آف بریجز. بلڈنگز کا نہیں، بریجز کا بلڈر. کون سے بریجز؟ بریجز بٹوین اگنورینس اینڈ انڈرسٹینڈنگ، bridges between potential and achievement, and the bridges between the world as it is and the world as it might be. A teacher is a guardian of the future because in every classroom sits the future, still unwritten, still possible, still in need of guidance and inspiration and love. تو یہ ہوتا ہے a good teacher. تو ڈیئر ویورز، میں نے آپ کو ایک گڈ ٹیچر کی کوالٹیز بھی بتا دیں، اس کے رولز کیا ہیں وہ بھی بتا دیے، اس کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بھی بتا دیے، اور یہ کنکلوڈ کر دیا کہ ہو از اے گڈ ٹیچر. تو امید ہے آپ کو ایک اچھے ٹیچر کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے. تو with this I'll take permission. I'll beg leave. Thank you very much and Allah Hafiz.